اسٹامپ پر لکھ کر دیتا ہوں، آج جمعہ کے دن یہ وظیفہ جس نے کیا فوری کروڑوں ملے، آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج ہم رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کی برکتوں کے بارے میں گفتگو کریں گے اور ساتھ ہی ایک نہایت ہی مؤثر اور مجرب وظیفہ بھی بتائیں گے جو کہ دولت، رزق اور برکت کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ 13 رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کو کرنے کی خصوصی فضیلت رکھتا ہے، لیکن اگر کوئی اس دن نہ کر سکے تو وہ کسی بھی جمعے کو یہ عمل کر سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کی عظمت، اس مبارک مہینے کے فیوز و برکات اور اس خاص وظیفے کی تفصیل میں مکمل وضاحت کے ساتھ بات کریں گے تاکہ آپ سب اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ میں آپ کو نہ صرف وظیفے کا مکمل طریقہ کار بتاؤں گا بلکہ یہ بھی سمجھاؤں گا کہ کس طرح اس عمل کو کرتے وقت مکمل یکسوئی اور یقین رکھنا چاہیے تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ چلیے سب سے پہلے رمضان المبارک کی عظمت و برکات پر بات کرتے ہیں، پھر آگے چل کر وظیفے کی تفصیل پر آتے ہیں۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور برکات۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا سب سے برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالی کی رحمت خاص، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس میں عبادات کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے اور نیکیاں کرنے والوں پر اللہ تعالی کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث واضح طور پر رمضان کی برکتوں کو بیان کرتی ہے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے اپنی آخرت سنوارنے، گناہوں سے معافی مانگنے اور اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ رمضان میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض عبادت کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نماز، تلاوت قرآن، ذکر اذکار اور دعا کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، لیلۃ القدر، 1000 مہینوں سے افضل رات۔ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے اور اس میں عبادت کرنے کا اجر 83 سال کی عبادت کے برابر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ رکھنے سے ہمیں صبر، شکر اور اللہ تعالی کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے۔ یہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ اپنی تمام برائیوں اور گناہوں کو ترک کرنے کا نام ہے۔ دعا کی قبولیت۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ ابن ماجہ۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں مانگی جانے والی دعائیں بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں اور اگر کوئی اخلاص کے ساتھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں کرتا۔ دولت اور رزق میں برکت کا خاص وظیفہ۔ اب آتے ہیں ہمارے آج کے خصوصی وظیفے کی طرف جس کا انتظار سب کر رہے تھے۔ یہ وظیفہ 13 رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کو کیا جائے تو اس کی خاص فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی اس دن نہ کر سکے تو کسی بھی دن دوسرے جمعے کو کر سکتا ہے۔
وظیفہ کرنے کا مکمل طریقہ: وضو اور پاکیزگی کا اہتمام۔ سب سے پہلے وہ باوضو ہو کر کسی پاک جگہ بیٹھ جائیں۔ بہتر ہے کہ آپ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد یا جمعہ کی نماز کے بعد کریں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں تاکہ وظیفے کی برکت مزید بڑھ جائے۔ نمبر 3، خاص اسم اعظم یا وہابو کا ورد 1100 مرتبہ پڑھیں، پھر دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ تعالی سے رزق میں برکت اور دولت اور وسعت کی دعا کریں۔ وظیفے کے دوران مکمل یکسوئی اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالی ہی رزق دینے والا ہے۔ اس عمل کو خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ نیت صرف اور صرف حلال رزق کے لیے ہونی چاہیے۔ دوران وظیفہ موبائل اور دنیاوی چیزوں سے دور رہیں تاکہ مکمل دھیان رہے۔ اگر ممکن ہو تو اس وظیفے کو متواتر ہر جمعے کو کریں تاکہ اس کی برکات جاری رہیں۔ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز، تلاوت قرآن اور صدقہ و خیرات کو بھی اپنا معمول بنائیں۔ اس وظیفے کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ تعالی دولت میں بے پناہ اضافہ عطا فرمائے گا، گھریلو مسائل اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کاروبار میں ترقی اور برکت ہوگی، بے روزگار افراد کو روزگار ملے گا، قرضوں سے نجات ملے گی۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا کریں، نیک اعمال کریں اور اس خاص وظیفے کو اپنائیں تو انشاءاللہ دولت اور برکت کے دروازے ہم پر کھل جائیں گے۔ یہ وظیفہ نہ صرف مالی مشکلات کا حل ہے بلکہ روحانی ترقی کا ذریعہ بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف خود اس پر عمل کریں بلکہ دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں، مفید لگیں تو براہ کرم اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ